صل على سيدنا ومولانا محمد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہمارا عنوان بہت مختصر تھا، لیکن بہت لمبا ہو گیا. عنوان کا مضمون رمضان المبارک کے بعد عام طور پر لوگ عبادتوں سے
دور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں، عبادت کے نہ کرنے میں۔ ذرا بھی ان کی زندگیوں میں فرق پڑتا نہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے۔ نہ ان کے گھروں میں رمضان نظر آتا ہے، نہ ان کے چہروں میں رمضان نظر آتا ہے، نہ ان کے اعمال میں نظر آتا ہے۔ اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا، دنیا کیا ہوگی، آخرت کیا ہوگی۔ ہم لوگ ایسے ہی مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ ہمارے ایمان میں، ہمارے مذہب میں یقین کا بہت بڑا دخل ہے۔ صرف اللہ کو ایک مان لینے سے ہم مومن نہیں ہوتے، اللہ کے ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ایک ہونے کا یقین بھی ہونا، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایمان کے لفظ کے ساتھ ساتھ غیب کا لفظ بھی داخل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا جن چیزوں کو تم مانتے ہو اور ماننے کی وجہ سے مومن اور مسلمان ہوتے ہو، وہ چیزیں تم کو نظر نہ بھی آئے، ایسے مانو گویا کہ تم کو نظر آ رہی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب ہم کو جنت دکھائیں گے یا جنت میں اللہ اپنے فضل اور نبی کے صدقے سے داخل کریں گے، جنت کو جانے کے بعد ہم کو ذرا بھی تعجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نبی کی زبان سے جنت کو سن کر ایمان لانے کے بعد جنت پر ہمارا یقین ایسے مضبوط ہو گیا کہ جنت کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کا اثر ہمارے اوپر نہیں پڑتا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں بتاؤں گا آپ کو۔ ایمان بالغیب یقین کے ساتھ ہو، اور ہمارے ایمان میں آخرت کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ ہے، خبر سے لے کر حشر تک ہمارے اعمال کے حساب کا عقیدہ ہے۔ جن چیزوں کو، جن اعمال کو اللہ رب العزت پیارے آقا کے ذریعے سے شریعت بنا کر ہم کو دیا، ان تمام اعمال کا سوال اللہ تبارک و تعالی ہم سے کریں گے، اور اس پر جس کا یقین ہوتا ہے وہ اپنے اعمال سے غافل نہیں ہوتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟
محبوب کے پاس سے میں 1,00,000 قرض لیا، مجھے محبوب کو دینا پکا ہے۔ جب یہ قرض کا ٹینشن میرے سر پر سوار ہوتا ہے، میں غافل بن کر گھر میں نہیں بیٹھوں گا، قرض ادا کرنے کی فکر کرتا رہوں گا۔ اٹھے بیٹھے اس سے کئی درجے زیادہ ہم لوگوں کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اعمال کو ہمارے اوپر فرض بنا کر عطا فرمایا ہے، وہ اعمال کا حساب ہم کو دینا ہے، تو پھر اس کے پیچھے لگے رہنا ہی ایمان ہے۔ پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، رکھے تو رکھے، نہیں رکھے تو نہیں رکھے، اسے ایمان بالغیب بھی نہیں کہتے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ مرنے کے بعد یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے، نمازوں کے چھوڑنے کا شاید کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے دلوں میں آ گئی ہے بات، قرآن کے نہ پڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہوگا، یہ ذہن میں آ گئی ہے بات، ذکر و اذکار نہ کرنے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ ذہن میں آ گئی ہے بات، حرام گناہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے پتھر کی، چاند کی، سورج کی، نباتات کی، جمادات کی، حیوانات کی، زمین کی، آسمان کی، اور ٹھوکروں میں آنے والے چمکتے اور نہیں چمکتے پتھروں کی پوجا کرنے والوں کو اپنی جگہ پر رکھو۔ میری اور آپ کی بات کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے شراب پی رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، گناہ سے بچائے، شاید اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو شراب کیوں پیا، زنا کر رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تو زنا کیوں کیا، سود کھا رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے سود کیوں کھایا۔ اتنے اطمینان کے ساتھ اس وقت ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ LKG میں داخلہ لیتا ہے، داخلے کے وقت میں داخلہ لینے والے مطلب اسکول کے ذمہ داران کہتے ہیں 8 بجے آپ کے بچے کو اسکول بھیج دینا ہے، 1 منٹ کی تاخیر بھی ہمارا اسکول برداشت نہیں کرے گا۔ 6 بجے اٹھ کر بچوں کو 8 بجے سے پہلے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکول والوں کا ڈر ہے، لیکن ہمارے دلوں میں عبادات کو سامنے رکھ کر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ حال ایسا ہے ہمارا، پھر ہم کو انتظار ہے، بلکہ میں معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات پر شکایت ہے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر شکایت ہے، اللہ کی ذات پر شکایت ہے، اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایران کی مدد نہیں کر رہا ہے؟ فلسطین کی اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، لوگوں کے خیالات کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ جملے کفر کے برابر ہیں۔ اور ایک اصول فقہائے کرام نے بنایا ہے، کفر کے کلمات کو نقل کرنے سے کفر واقع نہیں ہوتا، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے خیالات، ان کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، بیٹھے اٹھے ہوٹلوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، شادیوں میں، کسی اور جگہوں میں
حالات پر بے ڈھنگی گفتگو کرنے والے لوگوں کے جو جملے ہم تک پہنچتے ہیں ان جملوں کی میں نقل کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں آخر اللہ کو کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو کیا ہوا؟ کھاتے میرا، پیتے میرا، میں پیدا نہ کرتا تو یہ پیدا نہ ہوتے. پیدا کرنے میں بھی میرا احسان یہ ہے کہ میرے لاکھوں مخلوقات میں نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اور اشرف المخلوقات میں پیدا کر کے ایمان جیسی دولت سے نوازا. ایمان جیسی دولت سے نواز کر میرے سب سے زیادہ چہیتے پیغمبر کی امت میں پیدا کیا. پھر میرے بندے کو کیا ہوا؟ مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اللہ کا کہنا ہے. اللہ پر کس کا فتویٰ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پر کس کا آرڈر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پر کون تبصرہ کر سکتا ہے؟ اللہ پر کون بحث کر سکتا ہے؟ اللہ پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ پر کون شکایت کر سکتا ہے؟ حضرات صوفیہ و اتقیاء و اصفیاء و اولیاء تمام حضرات فرماتے ہیں جو ایمان کا مغز ہے، اللہ کی اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ کی عبادتوں میں 1% بھی کمی نہیں کیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بھوکا مار دے، اللہ کی ذات وہ ہے، اس پر کسی قسم کی شکایت نہیں چلے گی. پھر اللہ پوچھتے ہیں آخر میرے بندوں کو کیا ہوا؟ فنا ہونے والی طاقتیں، برباد ہونے والی طاقتیں، دکھاوے کی طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہیں. میری طاقت فنا نہیں ہوتی. میں کام لینے پر آ جاؤں تو مچھر کو طاقت دے کر بھیجتا ہوں، بڑے بڑے مغروروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. میرا پاور وہ ہے. میں کام لینے پر آتا ہوں، موجوں اور دریاؤں کے اور سمندروں کے تالابوں کے ہلکے 2-4 موجوں سے میرے دشمنوں کا خاتمہ کرتا ہوں. میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے. لیکن الٹا دیکھو، الٹا چور کتوال کو ڈانٹے ہم اللہ پر. کیا ہوا اللہ کو؟ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے فرشتے ختم ہو گئے؟ نعوذ باللہ. اللہ کا ایک وعدہ ہے، قرآن پڑھو. فیس بک میں گھسنے والوں، یوٹیوب میں گھسنے والوں، اخبارات کا حق ادا کرنے والوں، سب سے پہلے قرآن پڑھو. تمہارے سوالات کا جواب قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں. تم میرا حق ادا کرو، میں تمہارا حق ادا کروں. تم میرے راستے پر چلو، میں تمہارے لیے راستوں کو کھول دوں. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. میں کئی جمعہ پہلے اور باہر کے کبھی کسی جلسوں میں نے کہا تھا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا جملہ نقل کیا میں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو خوشی کے موقع پر مجھے یاد کر، تیرے غم کے موقع پر میں تجھے یاد کروں گا. تو خوشیوں کے موقع پر، وہ خوشیاں جن کو میں نے تجھے ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا،
عید الفطر کی خوشی ہو یا عید الاضحیٰ کی خوشی ہو یا تیری شادی کی خوشی ہو یا تیرے بچوں کے پیدا ہونے کی خوشی ہو یا تیرے گھر کی خوشی ہو یا تیرے تجارت کی خوشی ہو، جتنی خوشیاں تیرے زندگی میں آئے، ایسے خوشیوں کے موقع پر اللہ فرماتے ہیں تو مجھے یاد کر، تیرے غم کے اوقات میں تجھے یاد کروں گا۔ اور ہمیں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہم کو یاد کر لے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ اسی لیے نوجوانوں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، اولیاء کی مجلسوں میں بیٹھو، قرآن پاک پڑھو، حدیث پاک پڑھو، تمہارے اپنے طاقت اور استطاعت کے مطابق دین کے راستے پر چلو۔ تمہارے سوال کا جواب قرآن دے گا، تمہارے سوالات کا جواب حدیث دے گی، تمہارے سوالات کا جواب الحمدللہ تفاسیر اور علماء کی مجلسوں میں ملیں گے، اولیاء کی مجلسوں میں ملیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، لفظ وعدہ جو آتا نا، اس کے اندر بات کا پاور پایا جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے قال اللہ الذین آمنوا منکم، بلکہ اللہ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ الفاظ توجہ سے سنیں گے، فرق نظر آئے گا۔ اکرم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہے قال اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے وعدہ کرتا ہے۔ وعدے کے لفظ کے اندر ایک پاور پایا جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ اللہ کا سادہ سیدھا جملہ بھی پاور سے مضبوط ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالی ہماری سوچ کو، ہماری سمجھ کو، ہماری مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں اگر تو قالا میں اور وعدہ میں فرق کرتا ہے تو پھر تیرے علم کے مطابق میں جملہ بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا مولانا صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اگر تو پڑھ لیا، تیرے نزدیک ترجمہ خالہ کا آ رہا ہے، خالہ کا تو وہ اماں کی بہن نہیں، عربی میں قاف الف زبر قا لام زبر لا، قالا، اسے کہتے ہیں کہا اس نے، بولیا انہیں، اس کا ترجمہ آ رہا ہے معمول سمجھ میں؟ قالا کہا، قل کہو، یقولو کہتا ہے۔ جمعے کا بیان ہے کہ یا صرف کا سبق ہے کہ معلوم نہیں ہو رہا ہے؟ آ رہی ہے بس سمجھ میں؟ علم سے تعلق ہو، چاہے کسی بھی زبان کا کیوں نہ ہو، لیکن علمی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ علم سے تعلق ہو، کچھ نہ کچھ اگر پڑھے ہیں تو پھر علمی باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، علمی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ مجھے ذرا عربی کا شوق پیدا کرنے والے حضرات جو قرآن بھی رکھتے ہیں، عربی زبان بھی رکھتے ہیں، انگلش بھی رکھتے ہیں، اردو بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کبھی کچھ سوال کر دیتے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر کہتا ہوں، نحو اور صرف کا سوال کر دیتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیا پڑھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ڈگری کیا ہوں، وہ ڈگری کیا ہوں۔ تو میں ان کو ضرور سمجھاتا ہوں، الحمدللہ وہ سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں سمجھ جاتے ہیں؟ کیونکہ ماحول علم کا ہے ان کا۔
آدمی جس لائن کا ہوتا ہے اس لائن کا ماحول اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. پیاز کا کاروبار کرنے والا کیوں نہ ہو پھر بھی ٹماٹو کا مزاج سمجھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا بزنس ہی وہ ترکاری کا، سبزی کا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو پڑھ لیا، تیرا مزاج علم کا ہے، میری عطا کے صدقے. یہ لفظ سامنے رکھنا کبھی بھی، ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نہ دیا ہو ہمارے پاس ہو، کچھ بھی نہیں. ایک بال بھی، یہ بال بھی اللہ ہی کی عطا ہے. اللہ کرے کہ ہماری زبانوں سے جو نکل رہا ہے، آپ کے کانوں میں جو پہنچ رہا ہے، اس پر ہمارا یقین پیدا ہو جائے. بولتے اللہ کا دیا سو حضرت بول کر، لیکن پھر بھی خرچ کرتا اللہ کے خلاف کے راستے میں. بولتا اللہ کا دیا ہے سو حضرت بول کر بولتا. اگر اللہ کا دیا اس پر تیرا یقین ہے تو پھر غلط راستے میں پیسے کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کہنے والوں کو بھی یقین پیدا ہو جائے، سننے والوں کو بھی یقین پیدا ہو جائے. زبان اور یقین کے درمیان میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے، انہیں معمولی انسان نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. کانوں میں آنے والی باتیں اور ہمارے یقین کے درمیان میں مضبوط رشتہ ہو جائے، انہیں معمولی مسلمان نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. کوئی ایسی چیز بتاؤ جو ہمارے پاس ہو جس کو اللہ نے نہ دیا ہو. سب کچھ اللہ کا. اب اللہ فرماتے ہیں تیرے پاس اگر یہ علم کا حصہ ہے کہ تو قالا وعدہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تبھی ہلاؤ بھائی، آ رہی ہے؟ بہت بڑی پین بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت بڑا نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. خالا وعدہ دونوں کے ترجمے میں اگر تیرے پاس فرق ہے تو چل. تیرے علم کے مطابق ہی میں لفظ کو استعمال کرتا ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے. میں بولتا ہوں نہیں، میں بول رہا ہوں نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں. کتنی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پیغمبر کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، پیارے آقا کی امت کو یہ بات بتایا کہ تم مسلمان ہو کر اگر وعدے کے خلاف ورزی کرو گے، یوں سمجھو کہ تمہارے اندر منافقوں کی عادت ہے. آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 علامتیں. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ مسلمان منافق ہے. امانت دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتا ہے تو مسلمان منافق ہے. وعدہ کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، مسلمان منافق ہے. محدثین فرماتے ہیں 100% منافق نہیں بنتا، اس کے اندر نفاق کی عادت آ جاتی ہے. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، دل کے اندر نقطہ پیدا ہو جائے گا. امانت میں خیانت مت کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھتا ہے، تم
تم اپنے اندر اپنے آپ کو جھانک کر دیکھو، اس کی امانت کی حفاظت کرنے کی طاقت میرے پاس ہے کیا ہے؟ رکھو، اگریمنٹ بناؤ، گھر والوں کو بتاؤ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ چیز میری نہیں ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، انہیں آ کر میری زندگی میں پوچھا میں دے دوں گا، اس کے پوچھنے سے پہلے اگر میرا انتقال ہو گیا اسے ہاتھ تک نہیں لگانا، جس کی ہے اسے ادا کر دینا۔ ایمان، یہ اسلام، یہ 1,00,000 روپے کونتی بھی لا کر دیا، رکھو بول کر، حضرت رکھو، گھر میں خطرہ ہے، اور خطرے گھر ہی میں ہوتے ہیں۔ 1,00,000 روپے کو ہی لا کر دیا، حضرت رکھو، ضرورت پر لے لے توں، گھر میں رہے تو پیچھے پیچھے خرچے آتے، اور گھر والے ہم کو پیسے دکھانا نہیں، دیکھ لیے تو پتہ نہیں کہ ان کو ضرورتاں کان سے ابل کو آتی۔ اب منجے نہیں پوچھنا تم نہ تجربہ تم نہ بھی ہے کیا بول کر، میں بھی انسانی چرے بابا، جمعے کو کیا 5 آسمان سے آتا ہوں میں؟ سب کا ایک ہی ماحول ہے، پیسے دکھے نہیں گھر میں کنٹرول رہتا، پیسے دکھ گئے دردان شروع ہو جاتے ہیں، خواہشات، ضرورتیں آ گئی تو بات عرض کرتا ہوں۔ 1,00,000 روپے لا کر رکھے، اب میرا کام کیا بنتا ہے؟ میں پہلے پوچھوں کب لیں گے آپ؟ میں مولانا جون کو لے لیتا ہوں، لکھا لینا، فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، معاملات کو اب لکھ کر رکھا کرو، کیونکہ زبان کا اعتبار ختم ہو چکا ہے، گرے ہوئے لوگوں کی زبان تو دور کی بات، اچھے اچھے لوگوں کی زبان کا بھروسہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ زبان نہیں ہے۔ پہلے لکھی ہوئی چیزوں پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا یقین کے زبان پر تھا، لیکن آج نہیں، آج زبان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، باہر والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اندر والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہر لائن کے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر بات آگے آ جائے تو میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا، زبان ہماری گندی ہو چکی ہے، قیمتی برشیں استعمال کرتے ہیں، بہترین پیش استعمال کرتے ہیں، اور منہ سے خوشبو آنے کے لیے اور بھی کچھ ایسی ویسی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ دانت صاف ہو اچھی بات ہے، زبان صاف ہو اچھی بات ہے، لیکن ان دانتوں اور زبانوں کے بیچ سے نکلے ہوئے باتیں جو ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں۔ آج بیٹے کو گارنٹی نہیں باپ کے بات پر، باپ کو گارنٹی نہیں بیٹے کے بات پر، دوست کو گارنٹی نہیں دوست کے بات پر۔ ارے میں کیا کہوں میرے پیارو، شوہر کی بات پر بیوی کو بھروسہ نہیں، بیوی کی بات پر شوہر کو بھروسہ نہیں ہے۔ زبان کا معیار جب ختم ہو جاتا ہے، آدمی کے اوپر سے بھروسہ بھی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں اپنے معاملات لکھ کر رکھو، ایک پرسنل ڈائری رکھو، تمہیں اپنے گھروں کے اندر رکھو، پرسنل ڈائری رکھو، اس ڈائری میں گناہ مت لکھو، معاملات لکھو۔ پرسنل ڈائریاں مغربی ممالک کا اس وقت ایک فیشن ہے، امریکہ، جاپان، چائنا، مغربی ممالک ہے نا، وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب، ہر ایک کے پاس ایک پرسنل ڈائری ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر واقعہ ضرور اس کے اندر لکھتے ہیں، یہاں تک کہ گوری پالیے سے نکل کر اگر شیواجی نگر جاتے ہیں، راستے میں کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ ملاقات بھی اس ڈائری میں لکھتے ہیں۔ ان کا بچپن کے دوستاں، ان کی جوانی کا ماحول، ان کا تعلیم کا ماحول، سب
میں یہ نہیں کہتا کہ اس ڈائری میں آپ گناہ لکھو، اس ڈائری میں معاملات لکھو۔ گناہ اگر ہو جائے، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، اگر ہو جائے تو معاملہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں رہے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنے گناہ کا کسی کو گواہ مت بناؤ۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر تم گناہ کا کسی کو گواہ بنا دو گے تو پھر وہ گناہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں تمہارا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ اندر چھپے چھپے اگر کوئی گناہ کرو بول رہو نہیں، لیکن بات بتا رہا ہوں، چھپے چھپے کوئی گناہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ میرا گناہ ہو گیا، صرف تو جانتا ہے، معاف کر دے، اللہ بھی اس کے گناہ کو معاف کریں گے کسی کے سامنے اظہار کیے بغیر۔ اگر اپنے گناہ کا گواہ بنا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کا محاسبہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے پرسنل ڈائریوں میں گناہ مت لکھو، ملاقاتیں مت لکھو۔ اسی لیے میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اب مغربی ممالک کی نئی نسل، جملہ عنوان سے ہٹ کر ہے لیکن بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، توجہ کے ساتھ سنیں، مغربی ممالک کی نئی نسل، توجہ سے، مغربی ممالک کی، مغربی ممالک کا تو اس طرف کا علاقہ، سمجھ میں آئی بات ہے، مغربی ممالک کی نئی نسل اس وقت اپنی ماں کی پرسنل ڈائری اٹھا کر یہ تلاش کر رہی ہے کہ آخر میں کس کا بیٹا ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ معاملات لکھ کر رکھو، کسے دینا وہ بھی لکھ کر رکھو، کس سے آنا وہ بھی لکھ کر رکھو۔ دینے پر گارنٹی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اکرم کو میں 50,000 روپے دینا، چپ کے بولا سجی بھاوا 50,000 روپے دینا، دے ڈالے تو معاف کر ڈالو، تاریخ مار ڈالو تاریخ کے ساتھ کہ فلاں تاریخ کو دے دیا۔ اگر کہیں سے آنا ہے تو اس کے پاس سے بھی دستخط لے لو کہ بھئی تمہیں دینا بول کر لکھ کر رکھو، کیوں کہ خبر میں ہو کہ حشر کے میدان میں نمازوں کا، روزوں کا، یہ سب مسئلہ الگ ہے، پیسوں کا مسئلہ الگ ہے۔ نمازاں پڑھے بغیر مر گئے، حساب ہوگا ضرور، لیکن معاملہ اللہ کا، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ کسی کو پیسہ دینا تھا، مر گئے، اب وہ معاملہ اللہ فرماتے ہیں میں مختار کل ہونے کے باوجود یہ معاملہ میں اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، میرے بندے کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اب کرو گی کیا؟ امانت پر باتیں آ گئی، وعدے پر باتیں آ گئی، سچ پر باتیں آ گئی، قالا اور وعدہ پر باتیں آ گئی، اور ایسے معاملات میں وہ لوگ مبتلا ہیں جن کی داڑیاں 2-2 مٹھیاں ہیں، اور ایسے معاملات میں کچے وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے معاملات اور باتوں میں وہ لوگ مبتلا ہیں جو اٹھے بیٹھے عمروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایسے معاملات میں کچے وہ لوگ ہیں جن کو معاشرہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جھوٹے کو کیا عزت، امانت میں خیانت کرنے والے کے لیے کیا عزت، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے کیا عزت۔ اور آج دنیا ایسی ہے، غلط راستے میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں پڑھو، زمانہ اتنی عزت دے گا۔ پھلی بیچتا ہے، کنکڑی بیچتا ہے، پپائی بیچتا ہے، تربوز بیچتا ہے، کیلے بیچتا ہے، موز بیچتا ہے، لیکن اذان کی آواز سنتے ہی سیدھے مسجد کو آتا ہے،
وضو کر کے اللہ کا حق ادا کر کے جاتا ہے. عزت دینا تو دور کی بات کہ زمانہ سلام تک نہیں کرتا. عزت دینا تو دور کی بات کہ سلام تک نہیں کرتا. عزت دینا تو دور کی بات کہ زمانہ سلام تک نہیں کرتا. میں نے کبھی کہا تھا، پتہ نہیں کہ آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، کیا بات کہا کہ کیا بات نہیں کہا اللہ بہتر جانتا ہے. جو غلط راستے میں جتنا آگے بڑھتا ہے، کبھی ہمارے گھروں کی خوشیوں میں دعوت دینے کا وقت آتا ہے، ایسے لوگوں کے دہلیز دروازے تک پہنچ کر جا کر دعوت دیتے ہیں جو اللہ کے نگاہوں میں بڑے ہیں، دولت میں کم ہیں. ان کو تو موبائل میں واٹس ایپ کر کے دعوت دیتے ہیں. واہ صاحب واہ. مجھے بھی آتی ہیں ایسی دعوتیں. ان کی بیٹی کی شادی کہتے ہیں، قریب میں ہوا ایک ایسا واقعہ. میں نے صاف کہا رخا بھی لے کر جاؤ، واپس بھی جاؤ. آ کر دیے تو جانا مشکل ہے ہمارا، بھیجے تو چلے جاتے ہیں. فقر نہیں، تکبر نہیں، اصلاح کرنا. تھانوی فرماتے ہیں اگر اصلاح کے موقع تک پہنچ گئے تو برابر اصلاح کرو. فلاں صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں تم نے خاص انوائٹ کیے ہی. انگلش کے جملے بیچ میں آپ کو گھستے سو. ان کی بیٹی ہے، انہوں آنا چاہیے. نہیں، انہوں کہاں جا سکتے ہیں؟ پھر وہاں جا سکتے ہیں، یہاں نہیں آ سکتے. ایسی دعوتوں کی تاریخ تک یاد نہیں رہتی. آئیں گے جو آپ کے دامن پکڑتے ہیں، وہ جو آپ کے احسان تلے دبے ہیں وہ آئیں گے. ہم اتنے بے غیرت نہیں. کیوں کہ ایسے لوگوں کی دعوت کو جانا اپنے علم کے وقار کو خراب کرنے کے برابر ہے. ہم نہ عزت میں ان کو صاحب، ہمیں تمہیں یہ جن کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت وراثت علم کی شکل میں ہے، ان کی عزت کرو. اہل علم کی عزت بھی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. لیڈروں کی عزت نہیں، منسٹروں کی عزت نہیں. ان کی عزت میں کیا ملتا کہ ملتا اپنی جگہ پر، لیکن علماء کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے فیصلے فرماتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں، کبھی کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج زمانہ جو دین کے راستے پر ہے اسے عزت نہیں دیتا، جو نمازیں پڑھتا ہے اسے عزت نہیں دیتا، جو تقوی اور طہارت میں ہے اسے عزت نہیں دیتا. کم کھاتا ہے، کم کماتا ہے، لیکن حلال طریقے سے کماتا ہے، اسے زمانہ عزت نہیں دیتا. حرام طریقے سے کمائے، جن کی دولت حرام کی ان کے سائے بن چکے ہیں، ایسے لوگوں کو زمانہ عزت دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. غرض مجھے آگے جانے دیجئے، میں بہت دور تک آپ کے ساتھ آ گیا. امانتوں کو لکھ کر رکھو، معاملات کو لکھ کر رکھو، کیونکہ قبر میں کوئی چھٹکارا نہیں جب تک کہ معاملات کا فیصلہ نہ ہو جائے. ایک واقعہ چند منٹوں میں بول کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. میرے شیخ خطب عالم نے لکھا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے، یقیناً اللہ والے، انتقال ہو گیا. کئی دنوں کے بعد، آج انتقال ہوا سما نہیں، کئی مہینوں کے بعد کسی مرید کو خواب میں اپنے پیر کی زیارت ہوئی. سن رہے ہیں؟ کئی خود حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اپنے باپ کی زیارت 12 سال کے بعد ہوئی.
بیٹے نے کہا کہ ابا جان، عمر فاروق کو کہ ابا جان تھوڑی دیر کے لیے صحیح رات کو سوتا ہوں تو اس انتظار میں سوتا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے 12 سال، اور خواب بھی دیکھتے ہیں کیا کہ اپنے کپڑے سے اپنے چہرے اور پیشانی کو پوچھتے ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ ابا جان یہ پسینہ؟ ہاں بیٹے، تو 12 سال کی بات کر رہا ہے، 12 سال سے میں خدا کے پاس حساب دیکھ کر آج ہی فارغ ہوا۔ کئی مہینے کے بعد ایک مرید کو اپنے پیر کی زیارت ہوئی، زبردست عذاب میں مبتلا۔ ہمیں کیا سمجھ جاتے ہیں؟ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، مرنے کے بعد سب کا بیڑا پار کرے، لیکن ہر کسی پر ہمیں یہ امید نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا گزرتی ہے مرنے والے کو معلوم، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ میں ہر جمعہ ابا جان امی جان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، آج بھی دیکھا 2-3 کلو کی بیاگ پھول کی لے کر آئے ایک صاحب، کسی کی قبر میں ڈال کر پھیلا رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا باہر نکلنے کے بعد کہ بھائی بہت اچھا ہے، کس کی قبر ہے؟ فلاں کی قبر ہے، مجھے کھلا بتانا نہیں ہے آپ کو۔ میں نے کہا کہ یہ کر رہے ہیں، کرو اپنی جگہ پر۔ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں بہت دیر رہ جاتا ہوں وہاں پر، تقریباً پاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ بھی کبھی کبھی رہتا ہوں، مجھے کچھ پڑھنا رہتا ہے۔ میں پورا آدھا گھنٹہ پڑھتے پڑھتے ان کو دیکھ رہا تھا، وہ صرف قبر کے اوپر کے سدھار پر ہیں، کھڑے ہو کر شاید سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ خبروں کو سوار کر سمجھ جاتے ہیں اندر والے جنت الفردوس پہنچ گئے، اوپر سے سوار کر ہم نہ یقین ہو گیا کہ اندر والے جنت النعیم جنت الماوا پہنچ گئے، اعلیٰ علیین پر فائز ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ہو جائے، کسی میرے مسلمان بھائی کی مغفرت ہو جائے، میرا کیا نقصان ہے؟ ہم چاہتے بھی یہی ہیں۔ جانے کے بعد صرف ابا کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے، امی کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے، پوری امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، پورے قبرستان والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ محمد کے غلاموں کی شان ہے، صرف محمد کی امت کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے، 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کی امت کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اوپر سے سوار دیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں اندر باغات ہی باغات ہیں، نہریں ہی نہریں ہیں، دروازے ہی دروازے جنت کے، دریچے ہی دریچے ہیں۔ نہیں، اندر کی حالت مرا ہوا آدمی جانتا ہے، کیونکہ اس کا مالک اللہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ کئی مہینے کے بعد مرید کے خواب میں ایک اپنے پیر کی زیارت ہوئی تو زبردست عذاب میں مبتلا ہے، آگ کے بیچ میں ہے، ابھی خبر کی آگ، جہنم کی آگ، وہ دنیا کی آگ نہیں۔ صاف حدیث میں ہے دنیا کی آگ بھی روزانہ 70 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ چاہتی ہے۔ دنیا کی آگ بھی، آگ تو آگ، گرمی سے کتنے پریشانی ہم لگا، ہا ہو کیا گرمی ہے نا حضرت، کیا گرمی ہے نا حضرت۔ ہر ایک کے زبان پر ہے کہ نہیں ہے، گرمی کے سیزن میں گرمی نہیں تو کیا طوفان آئے گا، زبردست ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، گرمی کا موسم ہے۔ لیکن فرق تو ضرور ہے، آج سے 20-25 سال پہلے کے موسموں کا حال الگ تھا، اب کے موسموں کا حال الگ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا موسموں کا بدل جانا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بندوں کے اعمال کے وجہ سے اللہ موسم، سردی کا موسم بھی انتہا درجے پر، بارش بھی انتہا درجے پر،
گرمی بھی انتہا درجے پر، یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، لاکھوں میل دور سورج اپنا پورا شباب دکھاتا ہے، ہم بے قرار ہوتے ہیں، جہنم کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ مرید نے خواب میں دیکھا کیا کہ پیر صاحب آگ میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہائے ہائے کہہ رہے ہیں۔ مرید نے اپنے پیر کو دیکھ کر کہا، حضرت کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ حضرت نے فرمایا، جو تو دیکھ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو جو دیکھ رہا ہے وہ صحیح ہے، میں اس وقت عذاب میں مبتلا ہوں، آج اللہ کا رحم مجھ پر نازل ہوا، تیرے سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا۔ حضرت آپ تو نمازی، روزہ دار، مصلح امت، اچھی اچھی باتیں کرنے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے، آپ کا یہ حال ہے، کون سے عمل کی سزا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ پیارے، نمازوں کا مسئلہ حل ہو گیا، روزوں کا مسئلہ حل ہو گیا، تلاوت کا مسئلہ حل ہو گیا، ہدایت کا مسئلہ حل ہو گیا، ذکر و اذکار کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک مسئلے میں اٹک گیا، ایک مرتبہ میرے کپڑے کو سینے کی ضرورت پڑی، میں پڑوس سے سوئی لیا، سوئی لینے کے بعد واپس کرنا بھول گیا، وہ حساب اللہ تعالیٰ سوال کر دیا جس کی وجہ سے گرفتار ہوں۔ ایک کام کر، جاؤ میرے گھر، وہاں رکھا ہوں سوئی، گھر والوں کو کہہ کر نکال، جہاں سے لیا وہاں جا کر دے، یہ تیرا مجھ پر احسان ہو جائے گا۔ اب وہ فوراً نیند سے بیدار ہوا، پیر صاحب کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، خواب کا کوئی حال نہیں سنایا، صرف کہا کہ خواب میں نے حضرت کو دیکھا، حضرت کا حکم ہے کہ فلاں جگہ پر ایک سوئی رکھی ہوئی ہے، وہ سوئی میرے حوالے کر دے۔ سوئی کی کیا اہمیت ہے؟ سوئی کی کیا قیمت ہے؟ سوئی کیا چیز ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس سوئی کی کوئی قیمت ہے؟ 1 روپے میں ملنے والی چیز، 2 روپے میں ملنے والی چیز، 1.5 روپے میں ملنے والی چیز میں لے کر بھول جاؤں، آپ کو احساس نہیں، آپ لے کر بھول جائے، مجھے احساس نہیں، لیکن معاملات اللہ کے دربار میں درج ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں۔ سوئی لیتے ہیں، مرید جا کر جس گھر والے کی سوئی ہے، کئی مہینوں کے بعد ان کو سوئی یہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے آپ کے پاس سوئی لی، واپس کرنا بھول گئے، واپس کرنے سے پہلے موت واقع ہو گئی۔ خواب میں حضرت کا دیدار ہوا، زیارت ہوئی حضرت کی، سوئی پہنچانے کا حکم دیا گیا، لو یہ سوئی لے لو، تاخیر کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی ہے اسے معاف کر کے پیر صاحب کے لیے دعا کر دو۔ پورا کام ہو گیا۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھتے کیا ہیں؟ پیر صاحب بڑے آرام سے آرام دہ ماحول میں بیٹھے ہیں۔ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، کل تو جیسے ہی سوئی پہنچایا، اللہ کے فضل سے اللہ نے میرے عذاب کو ہٹا دیا، اب میرے پورے معاملے رفع دفع ہو گئے۔ سوچو معاملات کا کتنا بڑا مقام اسلام میں ہے۔ آیت المنافق کی بات کرتے کرتے جھوٹ بولو گے، منافق کی علامت اندر آ جائے گی، امانت میں خیانت کرو گے، منافق کی علامت آ جائے گی، وعدے میں خلاف ورزی کرو گے، منافق کی علامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے سادہ سیدھا نہیں کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ وہ بھی کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ سورج کی پرستش کرنے والوں کو نہیں، چاند کی پوجا کرنے والوں سے نہیں، مجھ سے وعدہ کر رہا ہے، آپ سے وعدہ کر رہا ہے، سارے عالم کے مسلمانوں سے وعدہ کر رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، آیت 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کیا کل نازل ہوا؟
یہ رمضان جو گزرا اس پر نازل ہوا 1450 سال پہلے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن وعدے کا تعلق جب نازل ہوا قرآن تب کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے، ہر دور سے وعدے کا تعلق ہے۔ اس دور میں بھی اللہ کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں تم سے اللہ وعدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے تو یقین پیدا ہو جائے گا، سمجھ گئے انشاءاللہ تعالی مزہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم سے اللہ وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، ان سے اللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ سنو، آنکھ کھول کر سنو، کان کھول کر سنو، حاضرین سنو، بعد میں سننے والے سنو، نہ سننے والوں تک اللہ تبارک و تعالی بات کو پہنچا دے۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں، کس بات کا وعدہ کرتے ہیں؟ لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین میں تم کو خلیفہ بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، زمین میں تم کو بادشاہ بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، زمین میں تم کو پی ایم بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، تمہارے علاقے کا تم کو سی ایم بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، تم کو حاکم اور امیر بنانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں، اٹھو، رکھے ہوئے گھروں کے اندر قرآن اٹھاؤ، اٹھاؤ، رکھے ہوئے مسجدوں کے اندر قرآن پاک کو اٹھاؤ۔ اللہ کے ہاتھ میں امارت ہے، اللہ کے ہاتھ میں حکومت ہے، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اللہ کے ہاتھ میں خلافت ہے۔ حضرت سلیمان کو خلافت میرے اللہ نے دیا، حضرت داؤد کو بادشاہت میرے اللہ نے دیا، حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے خلافت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اللہ دیتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کیوں نہیں اٹھاتے قرآن؟ کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ کیوں نہیں سمجھتے قرآن؟ اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر کہہ دو قل اللہم مالک الملک، تو اللہ کے پاس ملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لیتا ہے، اس کے پاس ہے تو اس کے پاس پوچھو۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لے کر آ جاؤ، یقین کامل پیدا کرو، اعمال صالحہ کے پابند بن جاؤ، حکومتوں کے تم محتاج نہیں ہوں گے، حکومتیں تمہاری محتاج ہوں گی۔ لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ، مانو کہ نہ مانو، یقین پیدا ہو کہ نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن بات تو پکی ہے، ہم بدل گئے، خلافتیں ہماری، ہم بدل گئے، حکومتیں ہماری، ہم بدل گئے، اور راجنیتی ہماری دوسروں کے دم دامن پکڑنے کے بجائے دوسرے ہمارے دم دامن پکڑیں گے۔ لیکن مسلمان سمجھتا نہیں مسلمان، بنگلور کا ہو، کرناٹک کا ہو، یا ملک کا ہو، یا سارے عالم کا ہو، مسلمان ان باتوں کی سوچ اور سمجھ سے بہت دور ہے۔ اسی لیے حکومتیں بھی سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے ساتھ مذاق کرتی ہیں وہ ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے ساتھ مذاق کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے۔ دیکھیں نہیں کرناٹک کی راجنیتی کا کیا حال ہے، کوئی تعجب نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا، خریب میں بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، ہمارا ہی استعمال ہوا ہے ہمیشہ،
ہمارا ہی استعمال ہوا ہے ہمیشہ. کتنی باتیں آتی ہیں لیکن سمجھ سے دور ہے مسلمان. یہ ایک سیٹ کے واسطے اتنا زبردست ہنگامہ، ایک زاویے سے سوال بھی، ایک زاویے سے جواب بھی، اور راجنیتی برابر مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے. ان کو باہر کرنا، ان کو باہر کرنا، ان کو باہر کرنا. مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، میں فخر نہیں کرتا، اللہ کی قسم میں فخر نہیں کرتا. اس کی وضاحت میں نے کہ جمعہ بھی کہہ دیا میں نے، پھر بھی عرض کر رہا ہوں، مسجد میں خدمت کر رہا ہوں. اگر ہماری مسجد کی کمیٹی والے ہمارے پیچھے اگر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نئی بات مزمل صاحب کا بہت ہوگا، ان کے بارے میں کاتبی فیصلہ کرنا، یہ بات میرے کان تک پہنچتی ہے، میری غیرت کیا معلوم؟ لیو صاحب تمہارے فیصلوں سے پہلے ہمارا فیصلہ، اسے بولتے غیرت. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں 100 مرتبہ کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں پارلیمنٹ کی سیٹ تو دور کی بات کہ کارپوریشن کی سیٹ بھی نہ ہو تب بھی ہمارا رب اللہ ہے. یہ یقین پیدا کرو، یہ یقین پیدا کرو. پورے ہندوستان میں 540 ارکان پارلیمنٹ، راجیہ سبھا، لوک سبھا کے، وہاں کی سیٹ تو دور کی بات، کسی گاؤں کا پنچایت ہو یا کسی شہر کا کارپوریشن ہو، وہاں بھی اگر ایک سیٹ بھی مسلمان کی نہ ہو، میں ملک کے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اسلام اور مسلمان کے دشمن ہیں، تم 10 مرتبہ بھی پیدا ہو جاؤ تب بھی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتے. تم نہیں کر سکتے. بس ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ہے. میں پورے مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہوں، میں ان مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہوں جن کے اندر شرم ہے. میں ان مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہوں جن کے اندر غیرت ہے. میں ان مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہوں جن کے اندر مان، مریادہ و حیا ہے. بے حیاؤں کی، بے غیرتوں کی، بے شرموں کی میں وکالت نہیں کرتا. ضرورت نہیں صاحب، کسے رکھنے اور نکالنے کی بات کر رہے ہیں. آنے دیجئے الیکشن، دیکھیں گے. آنے دیجئے الیکشن، دیکھیں گے. میں بارہا کہتا ہوں، تمہاری راجنیتیاں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، ہماری سوچ وہاں شروع ہوتی ہے. مسلمانوں کو نکالو. نکالنے کی باتیں چلے کر تھے تو ہمارے سیاسی رہبران اسی وقت ایسے عہدوں کو ٹھوکر مارتے، ہم سمجھتے کہ کچھ تو ہے اندر، ان کے اندر ٹیپو. ہمیں نہیں محتاج، ہمیں نہیں محتاج. محتاج تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے وقت پر تلوے چاٹتے ہیں. محتاج تو وہ لوگ ہیں وقت آنے پر ہماری واہ واہ کرتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس درد کو پیش کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں، ہماری ہی ٹانگ کھینچنے والا ہمارا ہی تو ہوتا ہے. پارٹی 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 نہیں، اللہ رسول کے بعد قوم. قوم کے ساتھ مذاق برداشت نہیں. قوم کے ساتھ استہزاء برداشت نہیں.
ذرا ہم اعمال میں ہماری اپنی سوچ میں مختلف ہیں. اگر جب ہمارے اعمال مضبوط ہو گئے، ہماری سوچ متفق ہو گئی، تب ہر ایک کو سبق سکھانا ہم کو آتا ہے. کیا دیں گے تمہیں، کیا چھینیں گے، ان کو نکال ڈالو، ان کو نکال ڈالو، ان کو نکال ڈالو. یہ تبصرے چل رہے ہیں، اور بیچ میں ہمارے ہی اندر کے لوگ اس پر بھی وکالت کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے تو اس وقت یہ باتیں بولنے کا اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اگر کہتا ہوں تو مسلمانوں آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں. کتنا بھروسہ کرتے ہیں وقت آنے پر تم بھی، کتنا بھروسہ کرتے ہیں وقت آنے پر تم بھی. کسی پر بھروسہ کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، کسی کو چڑھانے کی ایک حد ہوتی ہے، کسی کو ایک مقام تک بہتانے کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ سب مفاد پرست ہیں. مخلص بہت کم ہیں، دل سے کام کرنے والے بہت کم ہیں، حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہی حال ہوتا ہے ہمارا کہ ہم بھروسہ کر کر کے 70 پر 5 سال سے زیادہ جو نقصان ہم اٹھائے ہیں، ہمارے سے زیادہ کوئی نقصان نہیں اٹھایا. اتنا زیادہ ہر وقت ہم بھروسہ کرتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو میں نے 2 جمعہ پہلے کہا تھا نا، سیٹوں کے بازو بیٹھنے کی خوشی میں ہم اپنے مطالبے بھی لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جیتنے کے بعد 1 2 3 دعوتیں کیا ہوتی ہے؟ خاص کے بیچ میں، عام کے بیچ میں نہیں، خاص لوگوں کے بیچ میں 1 2 3 دعوتیں کیا ہوتی ہیں؟ ان دعوتوں کی خوشی میں وقت الیکشن جو وعدے ہوتے ہیں، ان وعدوں کا سوال تک بھول جاتے ہیں. 2.5 سال سے ہمارا ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. اس کے ذمہ دار وعدہ پورا نہ کرنے والے بھی نہیں، کرناٹک کی عام پبلک بھی نہیں. ان لوگوں کو جتانے کے لیے کوششاں کریں نہیں، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں قوم کے نقصان کے ذمہ دار. اب کسی کی سیٹ پر آفت آتی ہے، سب جڑ جاتے ہیں. قوم پر آفت آتی ہے، کوئی جڑنے کے لیے تیار نہیں. کسی کی 1 یا 2 یا 3 کی عزت پر کوئی فرق آتا ہے، سب جڑ جاتے ہیں. وہ بھی سب کا مطلب بارہا مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن قوم پر جب آفت آتی ہے تو پھر اس قسم کے سوالات اور ایسا اتحاد اور اتفاق نظر نہیں آتا. چھوڑو، اللہ کو راضی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، دعاؤں میں لگے رہو. اچھے ہیں تو دعا کرو، خراب ہیں تو بد دعا کرو. اسلام میں دعا کی بھی اجازت ہے، اسلام میں بد دعا کی بھی اجازت ہے. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مسلمانوں بدلو. اللہ وعدہ کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وہ بھی وعدہ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں، خلافت کا وعدہ کرتے ہیں، حکومت کا وعدہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس پورے اسباق موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، بہترین اوقات آئیں گے. سارے دنیا کا ماحول بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا ہوگا، لیکن اس اچھے اور بہتر ماحول تک پہنچنے کے لیے ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر 80% 90% چلنا نہیں، پورے 100% چلنا ہے. میں بات کو یہی ختم کر کے آگے چلتا ہوں. ہم تبصرہ کرتے ہیں اللہ کی مدد کہاں گئی. میں پھر ایک آیت بتا دیتا ہوں، وہ بھی اللہ کتنی گارنٹی کے ساتھ ہماری مدد کرنے کا وعدہ مختلف قرآن پاک کے مقامات میں بیان کرتے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. گرامر سمجھتے آپ، بڑا مزہ آ جاتا، کیونکہ گرامر پڑھنے اور پڑھانے کا ایک زمانے میں بڑا شوق تھا.
پڑھایا ہوں، پڑھا ہوں الحمدللہ بڑی شوق کے ساتھ، اس لیے لگے ہاتھ گرامر یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، اللہ پوری تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے۔ والذین آمنوا، رسولوں کا دور نہیں ہے، میرے آقا آخری رسول، میرے آقا آخری نبی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کرتے ہیں، ہم مومنین کو بھی پوری مدد کریں گے۔ مومنین سے مکے والے مراد نہیں، صرف مدینے والے صرف مراد نہیں، پورے عالم کے مومنین مراد ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ اس مراد میں داخل ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر حق ادا کرنے والا، محمد الرسول اللہ پڑھ کر حق ادا کرنے والا اس آیت اور ان جملوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رسولوں کی بھی مدد کرنے کا پکا وعدہ فرماتے ہیں، مومنین کی بھی مدد کرنے کا پکا وعدہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ میں جب بھی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، میں تفسیر کا وہ نقطہ ضرور بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کے ترجمے کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ، توجہ آپ حضرات علماء اور ہو سکتا ہے کہ طلبہ ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، یہ ایک انداز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے اور مومنین کی مدد کریں گے۔ اور ایک انداز ترجمہ کیا ہے، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہم ہمارے رسولوں کی جیسے مدد کیے ویسے مومنین کی بھی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط اللہ رسول کے ہونا۔ رمضان آتا، یہ جماعت وہ ہے آنے اور جانے کا ذرا بھی اثر نہیں پڑتا۔ ایک جماعت وہ ہے جو اچھے لوگوں کی رمضان کے آنے اور جانے میں وہ لوگ صرف روزہ، تراویح، سحری، افطار، یہ چار چیزوں کا فرق سامنے رکھتے ہیں۔ رمضان جانے کے بعد وہ روزہ تو نہیں رکھتے، سحری نہیں کرتے، افطار نہیں کرتے، تراویح نہیں پڑھتے، لیکن رمضان کے جانے کے بعد نماز بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ جیسے مسجدوں کو آتے تھے ویسے برابر مسجدوں کو آتے ہیں۔ ابھی دیکھو رمضان میں جیسے جمعے کو آتے تھے، رمضان کے بعد ویسے جمعے کو آ رہی نہیں۔ اب تو اسکول کی چھٹیاں آئی نا، بچوں کو ساتھ لے کر آؤ۔ 12 مہینوں میں تقریباً 10 مہینے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو جمعہ نصیب نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے نصیب۔ ہمیں پڑھائے ڈال نہیں سکتے اسے اسکولوں میں نا، جہاں جمعے کو چھٹی نہیں ملتی، چھٹی نہیں دیتے۔ کبھی اتفاق سے یہ 10 مہینوں کے عرصے میں کوئی جمعہ ان کے اسکول کی چھٹی کے دن آ جائے تو ان بچوں کو وہ موقع غنیمت کا ملتا ہے، ورنہ 10 مہینے ان بچوں کو جمعہ نصیب نہیں ہوتا۔ اب یہ 2 مہینے چھٹی ملی نا، اس میں تو کچھ کر سکتے نا۔ تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا ہمدرد بات جملے کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے، لیکن مجھے کہنے دیجئے، کیا ہمارے گھروں میں بچے نہیں ہیں؟ آج چھٹی نہیں ہے؟ لے کر آنا۔ یہاں نہیں بول رہا ہوں، تمہارے محلے کو جب جاتے نہیں، بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ۔
تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے مسجدوں کو جانا ہمارے دھرم میں داخل ہے، بچوں کو معلوم ہو جائے ہمارے مسجد کے امام صاحب انہوں ہیں، بچوں کو معلوم ہو جائے ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب انہوں ہیں۔ چھوٹی عمر سے ہی 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی تقریر میں 2-4 باتیں تو ان کے ذہن میں بھی آ سکتے نا۔ ان کا آنے والا زمانہ بڑا خطرناک ہے، ابھی سے ان کی تربیت کرو گے تو آنے والے زمانے میں ان کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شادیاں کو جا رہی، یہ 2 مہینے میں بلا لے کر جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ یہ بات اچانک میرے ذہن میں آئی، جب آئی تو آدھے گھنٹے کے بعد قسم اللہ کی میں نوٹ کر کے رکھا، ایک اللہ کی بندی محترمہ کا فون آتا ہے، حضرت آج کی جمعہ میں آپ ضرور، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ جانتے ہیں، میرے ذہن میں پہلے سے بات تھی، جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس بات کو رکھنا، ایک آدھے گھنٹے کے اندر باہر ایک محترمہ کا فون آ رہا ہے، حضرت بڑے ادب سے اس محترمہ شاید پڑھی لکھی ہے، میں نے میرے ساتھیوں کے لیے دلیل کے طور پر نمبر رکھا، آپ کے لیے بھی نہیں رکھا تاکہ ان لوگوں کو بتاؤں میں۔ اس نے کہا کہ حضرت 2 مہینے کی اسکول کی چھٹیاں ہیں، ذرا آپ اور دوسرے علماء سے بھی گزارش کریں کہ ہمارے قوم کے مرد جب مسجدوں کو جائیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ شادیاں کو جا رہی برابر لے کر جا رہی، اور عجیب اتفاق ہے کہ رمضان کے بعد چھٹیوں کا بھی زمانہ آ گیا، پھرنے کا بھی زمانہ آ گیا۔ رمضان کے بعد پھرنے جانا چنا ہم لگا، اچھے جا کوئی، وہ کئی کو جاتے ہیں رمضان کے بعد پھرنے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، رمضان گزار جا کانٹ بھی ڈالنا۔ پھرنا اچھی بات نہیں کہتے نہیں، اسلام میں پھرنے کی اجازت ہے، لیکن اب کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم فیملی کو لے جا کر اطمینان سے پھر کر آئے؟ بتائیے، تم نہ اتنی منجے بھی شوقت کہاں جا سکتے؟ جا رہے بچوں کو لے کر، لیکن مسجد کو لے کر نہیں آ رہے۔ وہ بچوں کو مسجد میں لے کر آنے سے نبی نے منع کیا ہے جو بچے اپنے پیشاب اور پاخانے کی حالت پر کنٹرول بھی رکھتے نہیں اور ماں باپ کو بولتے بھی نہیں، اس عمر کے بچوں کو لے کر آنے سے نبی نے منع کیا ہے۔ اب یہ بچہ الحمدللہ ایک عقل رکھتا ہے، اس عمر کے بچے کو لے کر آنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ 10 مہینے اسکولوں کا جو ماحول ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدوں کو اگر خراب کیا، اگر لفظ بول رہا ہوں میں، 10 مہینے اگر ہمارے بچوں کو اسکول کا ماحول اگر خراب کیا ہے، یہ 2 مہینے کی محنت سے وہ انفیکشن ختم ہو سکتا ہے۔ یہ 2 مہینے کی محنت سے وہ انفیکشن ختم ہو سکتا ہے، بلکہ 2 مہینوں کا زبردست فائدہ اٹھانا، ہر مسجد کے اندر ایک سمر کیمپ منعقد ہونا۔ کیا مولانا ہمارے مسجدوں کے ذمہ داراں انکم رہا تو انتظام بھی ہوتا، سو انکم نہیں تو کوئی انتظام نہیں، یہ مسجد میں وہ مسجد میں نہیں، ہر محلے کے مسجد کے ذمہ داران اپنے اپنے محلے میں 1 مہینے کا یا 20 دن کا یا 40 دن کا ایک چھوٹا نصاب بنا کر سمر کیمپ کا انعقاد کرو۔ یہ 10 مہینہ جو اسکول کا انفیکشن ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسجد اور علماء اور صحیح تعلیم کی برکت سے ختم ہو جائے گا الحمدللہ۔ میں سمر کیمپ کے جلسوں کو بھی جاتا ہوں، گزشتہ سال نہیں اس سے پہلے والے سال
2 سال پہلے مولانا اسی ریاست کرناٹک کے ایک علاقے کو گیا، سمر کامپ کا اختتامی جلسہ تھا، صرف 30 یا 35 دن کا کورس تھا، علماء اتنی شوق سے بچوں کی خدمت کیے۔ میں نے کہا کہ ان علماء کو اگر 10 لاکھ روپے بھی دیں گے تب بھی کم ہوگا۔ وہ 30-35 دن کے مختصر سے عرصے میں بچوں کو 5 کلمے ایمان مجمل اور مفصل پوری تشریح کے ساتھ، اس کے علاوہ 15 سورتیں ما ترجمہ، غسل، وضو، نماز، سب کے فرائض، واجبات، سنن، پورے مسائل، سبحان اللہ۔ اور دوپہر میں ایک وقت کا کھانا مسجد کی طرف سے، صبح کو 9 بجے آنا، عصر کی نماز پڑھ لے کر چلے جانا۔ زبردست ماحول۔ میں اس ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ میں گیا وہاں پر ایسی بہت ساری خدمتیں چل رہی ہیں۔ میں تمام مسجدوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بچوں کے پیچھے اس عمر میں ہمارے یہ 4، 5، 7، 8 سال، 9 سال کی عمر کے بچے ہیں، لیکن ان کے پیچھے یہودیت پڑی ہے، نصرانیت پڑی ہوئی ہے، فتنے پڑے ہوئے ہیں، قادیانیت پڑی ہوئی ہے، شکیلیت بنی ہوئی ہے، مرزائیت پڑی ہوئی ہے۔ ان بچوں کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ماں باپ سے لے کر محلے کے مسجدوں کے ذمہ داروں تک آتی ہے، لیکن ذمہ دار ہوا بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم اگر ذمہ دار ہو تو تمہارے ذمہ داری کے ماتحت آنے والی قوم کے ایک ذات کا سوال ہوگا تمہارے سے۔ میں پھر جملہ دہرانا چاہتا ہوں، ہر مسجد کے اندر اسلامک سمر کیمپ اسکول کی چھٹیوں کے موقع پر برابر قائم کرنا، اور بچے اگر فیس دیتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں دیے کرو خرچ۔ محلے کے نوجوان یہ ذمہ داری لے کر اٹھے، محلے کے مسجدوں کے ذمہ داران یہ ذمہ داری لے کر اٹھے۔ باہر سے علماء کو بلانے کی ضرورت نہیں، تمہاری اپنی مسجد کے امام صاحب کا انتخاب کرے، مؤذن صاحب کا انتخاب کرے، اور برابر یہ ایکسٹرا جو محنت چلتی نا اس کے وظیفے کا بھی انتظام کرے۔ 1 گھنٹہ اوٹی کام کرے تو تنخواہ میں اضافہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پورے خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کا ٹھیکہ کیا مولوی صاحباں کا اچھے؟ وہ 2-3 جمعہ پہلے کب کی بولا تھا نہیں، نکاح پڑا ہے تو فیس اتنی بول کر بولیا نہیں، یاد ہے اکرم؟ برابر فون آیا، دین کا کام کیا حضرت تمہیں پیسے پوچھ رہی نا؟ میں بولیا یہ دین کا کام شادی محل میں ہو رہا ہے، شادی محل والا بھی پیسے لے رہا نا؟ یہ دین کا کام، اس کام میں آنے والے دعوتیوں کو کھانا کھلانے کے واسطے پکاتی کو طے کرتے نا، دین کا کام بول کر پکاتی فری پکا رہا ہے کیا؟ جاؤ تمہیں کپڑے کے دکان میں جا کر بولو دین کا کام ہے، یہ ایک حرام کو حلال بنانے کے لیے ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، ایک 15 جوڑے کپڑے دیو، فری دے رہا ہے کیا؟ کسی مسلمان سونے کے دکان کو جاؤ، کیونکہ دین بتانے کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے نا۔ بنگلور کے اندر مسلمان کے سونے کے دکانہ بھی ہی نا، نہیں ہیں کیا؟ ہے نا، تمہیں بھی کھولو، سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو جا کر بولو ایک دین کا کام ہو رہا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی کو میاں بیوی کی لڑی میں پرایا جا رہا ہے، زندگی بھر انہوں مل کر زندگی کریں گے تو اجر تم نہ بھی ملتا، ایک 10 تولے سونا دیو نا،
یہ دین کے کام کا اثر دوسرے ماحول پر پڑتا نہیں، وہ کام صرف مولوی صاحب پر ڈالنا ہے، یہ 1 گھنٹہ ووٹی کریں گے تو برابر پیسہ لے رہے ہیں نا۔ جب علماء سے ان سمر کیمپوں میں یکساں کام اگر لے رہے ہیں تو پھر ان کے وظیفے کا بھی انتظام کرو، لیکن محلے کے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، اور بڑی اگر بچیاں ہیں جو 8ویں کلاس پڑھتی ہے، 7ویں کلاس پڑھتی ہے، SLC پڑھتی ہے، فرسٹ PUC اور سیکنڈ PUC اور بڑی کلاسز پڑھتی ہے، اس کے لیے کسی جگہ کا معقول انتظام کر کے محلے کے ہماری وہ بہنیں جو عالم کورس پوری کی ہیں ان کی تربیت کا انتظام کرو، اس لیے کہ نئی نسل اس وقت تربیت کی زبردست محتاج ہے۔ نئی نسل اس وقت تربیت کی زبردست محتاج ہے، وقت کا مسئلہ ہے، بہت اخیر میں بات آئی ہے۔ آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں 2 مہینے کی چھٹی سمجھ کر اپنے بچوں کو آزاد مت چھوڑو، ان کو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر داخل کراؤ اور اپنے بچوں کو یہ 2 مہینے کا پورا فائدہ کراؤ۔ ہر مسجد کے اندر ایک سمر کیمپ ہونا چاہیے، ہر مسجد کے اندر برابر ہمارے بچوں کے 30 دن یا 25 دن کا انتظام ہونا چاہیے، اور جمعے کے موقع پر اپنے اپنے بچوں کو جو عقل رکھتے ہیں، ارے مزمل صاحب بولے با جمعے کے موقع پر بچہ کو بھی لے لکانا، بول کو گوارے کے بچے کو اٹھا لکا انہوں، ایک 6 سال 7 سال کے بچے کو لے کر آؤ۔ کون کہتا ہے مسجد میں آنا بچوں کو منع ہے؟ کس عمر کے بچوں کو آنے سے آقا نے منع کیا ہے؟ پھر مسئلہ بتاتا ہوں، جو پیشاب پاخانے پر کنٹرول نہیں کرتے اور اگر ان کو وہ ضرورت پیش آتی ہے وہ نہیں بولتے، اس عمر کے بچوں کو لے کر نہیں آنا۔ اگر آپ کے بچے الحمدللہ یہ تمام سمجھ رکھتے ہیں تو ان کو لے کر آ کر بازو بٹھاؤ، تمہیں بھی غور سے سنو، بچے کو بھی سناؤ۔ پوری تقریر سمجھ میں نہ آئے، چھوٹی موٹی تقریر تو سمجھ میں آ جائے گی، چھوٹی موٹی باتیں تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ بقیہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آخر میں ایک اعلان ہے، ہماری مسجد کے چندے کے متعلق ضروریات بہت زیادہ ہیں، آپ